اگرچہ بیدی نسوانی کردار بڑی ہمدردی اور سوز سے لکھتے ہیں، ان کا انداز تحریر اور رویہ درد مندانہ ہوتا ہے، بلکہ اس حد تک درد مندانہ کہ کسی افسانے میں عورت کا کردار داخل ہوتے ہی کہانی کار کی آنکھوں سے جیسے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، اور یہیں بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بیدی بنیادی طور پر عورت کے اسی روایتی کردار پر یقین رکھتے ہیں جو صدیوں سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جس نے عورت کو طوائف، داسی، کنیز اور ویشیا بنایا ہے۔ بیوی بن جانے کے باوجود بھی اس کی سطح اور اس سے سلوک اسی سے قریب تر ہوتا ہے جو مذکورہ عورتوں کے لیے ہے۔ اسے مرد کی نفسانی خواہشات کی تکمیل، اس کے بچوں کی پیدائش، پرورش اور اس سے متعلقہ تمام افراد کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے عوض مرد اسے کھانا، کپڑے اور حسب استطاعت اقامت مہیا کرتا ہے۔ بیدی اپنی کہانیوں میں عورت کے ساتھ زیادتی پر نالاں اور گریاں کنا نظر آتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بچے پیدا کرنے کی تکلیف اور ان کی پرورش کی مشقت میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کے ساتھ سماجی رویے ظالمانہ ہیں، اس کی ضرورتوں اور آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، تاہم وہ عورت کو اس صورتحال سے علیحدہ ایک ایسے مکمل انسانی وجود میں نہیں دیکھتے جہاں وہ بچوں اور گھر کے پردے میں چھپی اس سیاست کو آشکار کریں جو مردوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑی مہارت سے ایک ایسا نظام وجود میں لانے کے لیے چلی ہے جس میں عورت صرف ایک کمزور مہرہ ہے۔ وہ اقدار و روایات جو پدر سری معاشرے نے دی ہیں اور جس میں عورت کا وجود بحیثیت باشعور انسان کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے احساسات، جذبات تو کیا، ضروریات کا ہونا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی پالتو جانور کا۔ بیدی یہ تلخ حقائق تحریر میں لائے ہیں۔ مثلا ان کی کہانی ہڈیاں اور پھول میں تنہائی پسند موچی ملم جو بیوی کو پیٹا کرتا تھا کہتا ہے، انہی کتوں کو دیکھ کر گوری نے ایسی بات کی جو ان دنوں مجھے بہت ستاتی ہے۔ میں اس سے عموماً جلا کٹا ہی رہتا تھا، اسے ذرا ذرا سی بات پر پیٹا کرتا اور کہتا ہڈیاں توڑ دوں گا تیری، حالانکہ وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تو رہ گئی تھی اور اس کے منہ پر سرسوں کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس دن بھی ڈونگر محلے کے سب کتے کالی باڑی کے اس بازار میں چلے آئے تھے اور ایک بڑا سا کتا ایک کھجلی ماری کتیا کے سامنے اپنی دم ہلا رہا تھا جیسے بڑا پیار جتا رہا ہو، اور گوری تو جانے کاک بھاشا ہی سمجھتی تھی۔ وہ یہاں اسی جگہ، اسی دہلیز، اسی دروازے کا سہارا لیے کھڑی مسکراتی رہی، پھر سامنے کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھو تو وہ کیسے دم ہلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تنومند کتا بھی کتیا کے بدصورت ہو جانے پر اس کی محبت کا دم بھرے جاتا ہے، تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ تم جو ایک شرابی بدصورت آدمی ہو۔ روگ تو جی کے ساتھ لگا ہی ہوا ہے، اور پہلے میں کتنی تندرست ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ کتا غرانے لگا اور اپنے اگلے پنجوں سے مٹی کلید کر پیچھے کی جانب پھینکنے لگا۔ شاید وہ اپنے رقیبوں کو مقابلے کے لیے اکساتا تھا، لیکن میں نے گوری سے کہا، دیکھو تو وہ کتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اسے بھی کھجلی ماری مریل مادہ پسند نہیں۔ ایک اور مردانہ رویہ لکھی سنگھ کا ہے جو پڑھا لکھا ہے اور سوشلسٹ ہے۔ کہانی آلو میں لکھتے ہیں، اس وقت لکھی سنگھ کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ بسنتوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بات بال بچوں کی تربیت سے شروع کی اور کہنے لگا، بچے تو انگریز عورتوں کو پالنے آتے ہیں، ہندوستانی عورتوں کو ماں بننے کا حق نہیں۔ اس افسانے میں بیدی نے ان سوشلسٹوں کی بھی پول کھولی ہے جو بھاشن تو بہت جھاڑتے ہیں مگر بچوں کی ذمہ دار صرف ماں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے افسانے کلیانی میں عورت کی جانب ان کے رویے کا ایک اہم پیچ نظر آتا ہے۔ اس افسانے میں کلیانی ایک طوائف ہے جس کے پاس ایک شخص مہیپت عورت کی تلاش میں آتا ہے۔ کلیانی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ کلیانی مہیپت کو یہ اطلاع بہت فخر سے دیتی ہے۔ اقتباس یہ ہے، کلیانی نے گٹھری کو اٹھا لیا اور مہی کے پاس لاتے ہوئے بولی، دیکھو دیکھو میرا بچہ۔ مہیپت نے اس لج لجے 4-5 مہینے کے بچے کی طرف دیکھا جسے گود میں اٹھائے کلیانی کہہ رہی تھی، اسی ہلکٹ کو پیدا کرنے، دودھ پلانے سے ہم یہ ہو گیا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، اس پر تم مارتے ہو۔ بچے کی خاطر کلیانی مہیپت کے دیے ہوئے 5 روپے قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح کلیانی کا ایک بہت خوبصورت ماں کا کردار سامنے آتا ہے اور مہیپت کی نادانی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جس ہستی کی تلاش میں آیا ہے وہ تو ایک ماں ہے۔ لیکن اس کے بعد کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔
क्योंकि फिर कल्याणी बच्चे का कुर्ता उठाकर बहुत फख्र से महीपत को अपने बेटे की मर्दांगी दिखाती है और वो जाते जाते शर्मिंदा हो जाता है। यही कहानी का असल क्लाइमेक्स है। हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में बेटे की पैदाइश पर हर माँ को फख्र होता है और बेदी ने हकीकत निगारी की है, लेकिन गौरतलब ये बात है कि बेदी इस फख्र में शरीक नज़र आते हैं। वो औरत की अजमत इसी बात से साबित करना चाहते हैं कि आखिर औरत ही तो मर्द को जन्म देती है, तो फिर इसके साथ बेहतर सलूक करना चाहिए। गोया औरत की असल और वाहिद क़ुव्वत लड़के को जन्म देना ही है। फर्ज कीजिए कि कल्याणी ने बेटी को जन्म दिया होता, यकीनन तब ये अफसाना कभी लिखा ही न जाता। बेदी इस पर तरस खाते और हमेशा की तरह अश्कबार हो जाते। इस सूरत में बेदी हमें किस नए रवैये की तरफ माइल कर रहे हैं? बेटा पैदा करने वाली माँ की तो मुआशरे में हमेशा से कदर की ही जाती है। बेटियां पैदा करने वाली माँ हकीर और मनहूस समझी जाती है, जबकि बेदी उस पर रहम खाते हैं। बेदी का ये रवैया अमूमी है और अपनी कहानियों में उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर हर तबके की औरत को एक हकीकत के तौर पर इस तरह तस्लीम कर लिया है कि इससे मुख्तलिफ कुछ और नज़र नहीं आता। उनके इस रवैये की तौजीह भी कहानी सिर्फ एक सिगरेट में मौजूद है। इक़्तिबास ये है, मैंने बेटी से ऐसी बातें कहीं जब वो कॉलेज जा रही थी तो मैंने कहा था, वहाँ मखलूत तालीम है लाडो, वहाँ लड़कियाँ होंगी और लड़के भी, और लड़के करीब होने की कोशिश करेंगे। आजकल हमारी मुआशरत में एक नई चीज़ आ गई है जिसे गुड टाइम कहते हैं। गुड टाइम है, लेकिन मर्द और औरत में जो बुनियादी फ़र्क है इसे मत भूलना। मर्द पर कोई जिम्मेदारी नहीं, बशर्ते कि वो अपने अखलाक, अपनी तहजीब से इसे कबूल न करे, लेकिन औरत पर बहुत है क्योंकि बच्चा उसे उठाना पड़ता है। इसीलिए दुनिया भर में औरतें न सिर्फ क़दामत परस्त हैं बल्कि उनसे तकाज़ा किया जाता है क़दामत परस्ती का, और ये ठीक है। उन्हें कभी अपने आप को ऐसे मर्द के हवाले नहीं करना चाहिए जो उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी कबूल न करे। बेटी के लिए ये मशवरा हकीकत पसंदाना तो है, लेकिन इसमें बेदी का ये ख्याल भी मुज़मिर है कि औरत समाज में हमेशा मर्द की दस्तनगर रहेगी। बेदी का ये यकीन, जिसे वो खुद हकीकत कह चुके हैं, इतना पुख्ता है कि वो औरत को जो ऐसे हालात में आ जाए जहां मर्द उसके बच्चे की जिम्मेदारी कबूल न कर सके तो भिखारन और तवाइफ के सिवा किसी रूप में नहीं देख सकते। दूसरा रास्ता यह है कि वो दोबारा किसी ऐसे मर्द की बीवी बन जाए जो इसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी कबूल कर ले। उनके नावल एक चादर मैली सी में भी बुनियादी सच्चाई यही है।